عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہے۔ ہمارے دین کی ایسی کوئی بھی بات نہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو۔ ہم عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو کتاب و سنت نے دیا ہے، ہم عمل وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو ماننا ہمارے نزدیک یہ اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث پورا کا پورا دین ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید دین مکمل نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کی طرف جاتے ہیں، کسی اور مذہب کو اپناتے ہیں، کسی اور مسلک کو اپناتے ہیں، اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی اگر آپ سچے ہو کہ قرآن حدیث میں سارا دین ہے تو فلاں مسئلہ بتاؤ۔ پھر جب وہ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث میں دین مکمل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی جسارت ہے جو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد کرتا ہے۔ کہتا ہے فلاں چیز حدیث میں دکھاؤ جی، حدیث میں ہے تو دکھاؤ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں، آپ آج جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، عقیدے کے مسئلہ ہو، عمل کا مسئلہ ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر اب جو شخص قرآن حدیث سنتا بھی ہے اس کے باوجود اپنے عقیدے و عمل کو نہیں بدلتا، اپنا عقیدہ و عمل بدلنے کی بجائے قرآن حدیث کا انکار کر دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنا مذہب اور مسلک نہیں چھوڑتا کتاب و سنت کو سن کر، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ شخص مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے سامنے آ جائے پھر اس کی رائے، اس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں رہتا، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے، پھر اس میں کوئی جرت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلہ مان، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا، آپشن ختم ہے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے دھمکی بھی دی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد بھی تم کسی اور کی بات مانتے ہو، کسی اور کا قول مان لیتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سامنے آ جانے کے بعد بھی تم کسی اور کی نماز پڑھ لیتے ہو،
کہتے ہیں نا کہ یہ ایک محمدی نماز اور ایک حنفی نماز ہے، اور فرق ہے کہ نہیں ہے؟ محمدی نماز اور ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آل الحدیث پڑھتے ہیں، اور ایک حنفی نماز ہے وہ اور ہے۔ محمدی نماز شروع کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، حنفی نماز کسی اور طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ محمدی نماز کا وضو اور طریقے سے ہوتا ہے، حنفی نماز کا وضو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ محمدی نماز کا اختتام کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، حنفی نماز کا اختتام کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ محمدی نماز میں رکوع سجدے کا طریقہ اور ہے، حنفی نماز میں رکوع سجدے کا طریقہ اور ہے۔ محمدی نماز میں تشہد کا طریقہ اور ہے، حنفی نماز میں تشہد کا طریقہ اور ہے۔ اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ محمدی نماز سامنے آ جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں نے حنفی نماز پڑھنی، میں نے شافعی نماز پڑھنی، میں نے مالکی نماز پڑھنی، میں نے حنبلی نماز پڑھنی، میں نے جعفری نماز پڑھنی، اللہ کیا فرماتا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی بھی وقت اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہو سکتی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا میں کوئی بہت بڑی آزمائش بھی آ سکتی، دنیا میں عبرت کا نشان بن سکتا ہے، دنیا میں نہ ہوا آخرت میں تو عذاب دردناک اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے کسی اور کی مانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت دفعہ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر ایمان ہے، اگر مومن ہو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان والو اللہ کی بات بھی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانو، اپنے حکمرانوں کی بات بھی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو مانو، اپنے علماء کی بات بھی جو کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہو وہ مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہے نا ہمارا، آج مسلمانوں کا کتنا اختلاف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، عمل میں بھی اختلاف ہے، نماز میں بھی اختلاف ہے، روزے میں بھی اختلاف ہے، حج میں بھی اختلاف ہے، زکوٰۃ میں بھی اختلاف ہے۔ کون سا معاملہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اختلاف حل کرنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ فرمایا اللہ کی بات بھی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، حکمرانوں کی علماء کی بات بھی مان لو، لیکن جب اختلاف ہو جائے، اختلاف کا حل کس نے کرنا ہے؟ کسی امام نے نہیں، کسی حکمران نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اختلاف کا حل کریں گے۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جاؤ۔ اب اگر قرآن نہیں تو میں ذمہ دار، اور اگر یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اختلاف سن لیتا ہے، مثال کے طور پر نماز شروع کیسے کرنی، کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، انگوٹھے لگانے ہیں، یا ایسے کر کے نماز شروع کرنی ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے باندھنے ہیں، رکوع جاتے وقت رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اختلاف آ گیا، اختلاف کا پتہ چل گیا ہے، اختلاف واقع ہو چکا ہے، پھر ہر ایمان والے شخص پر اللہ کہتا فرض ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر جاؤ، اختلاف کو اللہ کے طرف، رسول اللہ کی طرف لے کر جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
پہلے بھی اللہ نے فرما دیا ایمان والو، اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والے ہی اللہ کی بات مانیں گے۔ ایمان والو اگر اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاؤ۔ پھر فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر دوبارہ فرمایا یاد رکھو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے اختلاف کو کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جاؤ، اللہ کی طرف لے کے جاؤ، قرآن پر پیش کرو، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا موقف، اپنی رائے، اپنا مسلک، اپنا منہج قرآن پر پیش کرو، اور رسول کی طرف لے کے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر پیش کرو۔ اگر تم مومن ہو، اللہ کو مانتے ہو، پر لازم ہے، اگر آخرت پہ دن پر ایمان ہے، تمہیں پتہ ہے، یقین ہے کہ ہم نے موت کے بعد اٹھ کر اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب ہوگا، اگر ایمان ہے اس بات پر تو پھر کیا کرو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم لے کر گئے۔ ہم نے کیا کہا کہ ہمارے امام صاحب نے جو بتایا ہمارے لیے بس وہی، ہم نے اپنے امام کی نماز کو دیکھنا ہے بس، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نمازوں کو دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم تو آنکھیں بند کر کے اپنے امام کی بات مانیں، ہماری مسجد میں جو بتایا جاتا ہے ہمیں کافی ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، یہ پالیسی اللہ کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر جاؤ، اللہ سے فیصلہ کرواؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ۔ اب کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں، ہم ایسے شروع کر رہے ہیں، ایک شخص دیکھتا ہے میں ایسے شروع کر رہا ہوں، دوسرے ایسے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اس پر فرض ہے، اختلاف ہو گیا نا، فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کانوں کی لو کو انگوٹھوں سے چھونا ہے یا پھر کانوں کے برابر کر کے رفع الیدین کرنا، کس طرح کرنا، لازم ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، جتنے لوگ بیٹھے ہو ایمان سے بتاؤ کہ اللہ نے کیا فرمایا، تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے عمل کی تحقیق اور تصدیق کرواؤ کہ واقعی ہمارا عمل درست ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ تو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، کندھوں اور کانوں کے برابر کر کے، ان کے لیے تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یا اپنے hاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ یہ تو حدیثیں موجود ہیں، کسی کو شبہ ہے تو ابھی میں دکھا سکتا ہوں، لیکن جو لوگ ایسے کر کے نماز شروع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ بتائیں ان کے پاس کس کا عمل ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے شریعت کی کہ اللہ نے ایسے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا؟ اگر تو کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں، میں ان کو 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے ہاتھ چوموں گا، اس کا ماتھا چوموں گا، اس کو اپنا استاد مانوں گا، اور آج کے بعد میں بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے نماز شروع کروں گا۔ میرا چیلنج ہے، یہاں موجود ہوں، چلا بھی جاؤں، دوبارہ آنے کے لیے حاضر۔ ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، پوری زندگی میں ایک عمل کہ آپ نے کبھی کانوں کو انگوٹھوں سے چھو کر نماز کا آغاز کیا ہو، بے کندھوں تک اور کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے پر تو حدیث موجود ہے، لیکن کانوں کی لوک اور چھونے کی حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے،
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ بدبخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس دلیل آ جاتی ہے، رسول اللہ کی سنت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، آپ کی نماز کا طریقہ اس کو پہنچ گیا، اس کے بعد بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً مان لینا، یہ مومنوں کا راستہ ہے نا۔ جو دلیل آ جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جاتا ہے پھر گمراہی میں ہم جانے دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہدایت کا راستہ اس نے خود چھوڑ دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ اس کو دکھا دیا ہے، اس کی مرضی ہے، اللہ کی بات مان لے، رسول اللہ کی بات مان لے، یا اس کی مرضی ہے اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہو جائے، ان کا مخالف ہو جائے۔ تو جب اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، بندہ دیکھ کر بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جاتا ہے گمراہی میں گرنے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کا دن ہوگا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تو اسلام ہے، آپ کی مخالفت ہی تو بے دینی ہے۔ فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد بھی آپ کی مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، صحابہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان بدبختوں کے جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وَمَن یَأْبَىٰ، جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ سب کی تمنا ہے کہ جنت میں چلے جائیں، اور سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی بدبخت ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مان لیتا ہے وہ تو جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، جو میری بات مان لیتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کر دیتا ہے بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی، وہ ایسا بدبخت ہے جو جنت سے جانے سے انکاری ہو گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کر کے جنت میں جا سکتے نہیں، تو پھر فیصلہ کرے نا آج، کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ کون سی محبت ہے کہ آپ کی بات معلوم ہو گئی اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں؟ چلو ہاتھ کھڑا کرو، کون کہتا ہے کہ آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھوں گا؟ بتائیں، پڑھیں گے نا؟ تو نماز کا آغاز کیسے کریں گے؟ ایسے یا ایسے؟ اور جو ایسے کرے وہ بھائی دیکھیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصود، کسی کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم مقصود یہ ہے کہ امتی محمد الرسول اللہ کے ہو، لیکن بات ماننے کی بات آئے تو کہتے کہ ہم نہیں مان سکتے، ہمارا امام وہ ہے، ہمارا پیر وہ ہے، ہمارا مرشد وہ ہے، اور ہمارا مسلک وہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی بات کے سامنے کوئی مسلک مانا جائے گا؟ اور ایک تو بات یہ تھی نا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کانوں کو چھو کر نماز شروع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، میں نے کہا، صرف یہ نہیں کہ میں نے کہا، بڑے بڑے حنفی علماء، بڑے بڑے اکابر،
ان کے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے فقہا اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ ہم نے حدیث کے ذخیرے کو چھان مارا ہے. کوئی جھوٹی موٹی روایت بھی ہمیں ایسی ملی، ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کانوں کی لو کو چھو کر نماز کا آغاز کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. صرف میں نے نہیں کہا، آپ کے اکابر علماء کہہ کے گئے. اور اگر آپ کو اپنے اکابر علماء پہ اعتبار نہیں ہے، چلو کوشش شروع کرو، ساری زندگی حدیثوں کو کھنگالتے رہو. پوری زندگی ایک حدیث اگر تمہیں مل جائے، ایک حدیث جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز کو شروع کیا ہو، اگر نہیں ملتی تو اس کیا مطلب ہے؟ پھر اگر ماننے والے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آج کے بعد نماز ایسے شروع کرنی، نماز ایسے شروع کرنی. وضو کا طریقہ اپنا بنا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اکتفا نہیں کیا. حالانکہ ہمارے لیے مقتدا و پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف ہو گیا. ایک وہ مسلمان ہے جو وضو کرتا ہے، وضو کرتا کرتا مسح پہ پہنچتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاؤں کو دھو لیتا ہے، گردن کا مسح. اور دوسرا مسلمان وہ ہے کہ پانی لیتا ہے اور الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتا ہے. یاد رکھنا ہے گردن کا، اور کس کا مسح کرتے ہیں؟ گردن کا. اور بعض دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، گدی کا مسح، کھتی جنوان. ابھی وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ایسے ہاتھ پیچھے لے جاتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ گدی کو لگ کے واپس آتے ہیں نا. بات اس کی نہیں ہے، بات گردن کے مسح کی ہے. گردن کا مسح، لفظ یاد رکھنا ہے، گردن کا مسح. اختلاف ہو گیا. ایک مسلمان وضو میں گردن کا مسح نہیں کرتا ہے، اور دوسرا مسلمان وضو کے طریقے میں لازم سمجھتا ہے کہ گردن کا مسح کرنا ہے نا. تو اب کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے. مسلمانوں لازم ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا، فرض ہو گیا تمہارے اوپر کہ اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو کہ ہم نے وضو میں مسح کرنا ہے گردن کا کہ نہیں کرنا. چلو تلاش کرو. ہمارے پاس جو طریقہ ہے ہم تو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے اس میں سر کے مسح، کانوں کے مسح کے بعد آپ نے پاؤں کو دھویا ہے، گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کا طریقہ اس طرح کرنا ہے جس طرح مجھے کرتے دیکھا ہے. نماز کا طریقہ کس سے لینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی اور سے نہیں. ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے کہ گردن کے مسح کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا، صحابہ نے سیکھا اور آگے ہمیں بتا. جو شخص کہتا ہے کہ گردن کا مسح سنت ہے، کرنا چاہیے، اور وہ وضو میں کرتا ہے، وہ کوئی ایک حدیث لے کر آئے. ایک حدیث، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث لے کر آئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا. اگر تم حدیث لے آؤ، تمہارے ہاتھ بھی چوموں گا، تمہیں استاد بھی مانوں گا، اور آج کے بعد جب بھی وضو کروں گا اللہ کی قسم گردن کا مسح کر کے وضو کروں گا. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر سکتے؟ آپ کا عمل ثابت ہو جائے، آپ کا حکم ثابت ہو جائے، آپ کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد ہم رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو دلیل آ جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اگر تم حدیث لے آؤ، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 سال بعد، 100 سال بعد،
اللہ کی قسم اہل حدیث اس پر عمل کر کے دکھائیں، لیکن وہ ملے گی اور بھئی ہوتی تو صحابہ کو معلوم ہوتی، تابعین کو معلوم ہوتی، تبع تابعین کو معلوم ہوتی، ائمہ دین کو معلوم ہوتی، بخاری میں ہوتی، مسلم میں ہوتی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہوتی، مسند احمد میں ہوتی۔ اگر ہوتی تو مسلمانوں کے پاس، اور کم از کم ہمارے حنفی بھائیوں نے لکھ ہی دی ہوتی کہ یہ دیکھو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، لیکن اللہ کی قسم آج تک کوئی پیش کر سکا اور قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا، نہیں پیش کر سکے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے گردن کے مسح وضو میں کیا نہیں، اور حنفی علماء بھی ماننے پر مجبور ہو۔ یہ میں ایسے مسائل بتا رہا ہوں جس میں میں آپ کو حنفی علماء کی تصریحات دکھا سکتا ہوں کہ لکھا انہوں نے، بولا انہوں نے کہ ہمیں ایسی کوئی حدیث ملی نہیں۔ پھر کس کی بات مانتے ہو؟ کس کا مذہب مان رہے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ایک اور بات، نماز عشاء کی رکعت کتنی؟ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ نماز چور ہیں، بھی عشاء دیاں صرف 7 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ نماز چور ہیں۔ اور بھائی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نماز بنا سکتے؟ اور بتاؤ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ 6 پڑھنی ہے اور 4 پڑھنے والوں کو کہے کہ نماز چور ہے تو پھر کیا کہو گے اسے جو فجر کی 6 یا 8 پڑھ کے 4 پڑھنے والوں کو کہے کہ یہ نماز چور ہے؟ یہ تو نماز تھوڑی پڑھتے لے، یہ 7 رکعتیں بھی کون 17 رکعتیں ہیں۔ عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ ان کے ہاں 17 رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر کوئی ایک حدیث لے آؤ، جاؤ آج اپنے علماء سے رابطہ کرو، اپنے فقہاء سے رابطہ کرو، اپنے علماء اور ائمہ دین سے رابطہ کرو، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو ان سے رابطہ کرو، جن کے فتوے مانتے ہو ان سے پتہ کرو، پوچھو ان سے کہ یہ 17 رکھتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دکھا دیں۔ اللہ کی قسم آج سے ہی، کل سے، آج تو پڑھ لیجیے، کل سے ہی عشاء کی نماز ہم 17 رکھتے پڑھیں گے۔ لیکن اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 رکھتے ثابت نہ کر سکو تو پھر انجام سمجھ لو کہ فجر کی کوئی 8 بنا لے تو اس کا کیا انجام ہو؟ کیا انجام ہو اگر کوئی فجر کی 8 بنا لے تو؟ کیوں منع ہے جی فجر کی 8 رکھتے بنانا؟ کیوں منع ہے؟ کیا نماز پڑھنا ثواب کا کام نہیں؟ نفل، سنتیں، موقدہ، غیر موقدہ یہ پڑھنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے؟ تو فجر سے پہلے 4 اور کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہاں پڑھنی۔ اچھا یہاں عشاء میں کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، نماز چور ہیں، اور جب ہم مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ نماز میں لیٹ پہ کر دیں، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سے اتنی بے وفائی، ایسا عمل مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے۔ کیا مطلب؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میرے صحابہ پڑھو، میرے امتیوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے بھی دکھائی، خود پڑھتے بھی ہیں اور صحابہ کو پڑھتے دیکھتے بھی ہیں اور اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا۔ کون ہے نماز چور؟ اصل نماز چور وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی نماز کو چوری کرتا ہے، اس کو پورا نہیں پڑھتا، وہ نماز چور ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس لیے میں نہیں پڑھتا، وہ نماز چور نہیں ہے، وہ تو نماز کا محافظ ہے
کہ محمد الرسول اللہ کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس میں کسی کو اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت۔ تو عشاء سے پہلے 4 سنتے، پتہ ہے نا آپ، یہ کئی بابیاں بھی نہیں پتا ہوں، کئی بابیاں بھی نہیں پتا ہوں، وہ بھی پوریاں 17 ہی کر لیتے، یا کام عشاء تو پہلے 4 پڑھتے ہیں بھی 4 سنتا نے۔ کوئی ایک حدیث بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرضوں سے۔ کس سے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرضوں سے شروع ہوتی ہے۔ فجر کی نماز بھی نفلوں سے شروع ہوتی ہے، ظہر کی نماز بھی، اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے نفل، اللہ رب العزت اس پر رحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، وہاں بھی پڑھنے والا شاید ہی کوئی ملے، لیکن عشاء سے پہلے ضرور پابندی کرنی۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی؟ ہاں، مغرب اور اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بھی نماز ہو، 2 رکعتیں نفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ پڑھ لیا، 2 رکعتیں پڑھا کرو ہر اذان اور اقامت کے درمیان۔ لیکن عشاء سے پہلے کوئی خاص نماز اور 4 رکعتیں تو بالکل بھی 4 رکعتیں عشاء کی نماز سے پہلے نفل، اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دے، اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام، اور ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار۔ لیکن ایسی کوئی حدیث ملے گی؟ کیونکہ آج تک کسی کو ملی، اور ہوتی تو آج تک تو ملی ہوتی نا، بیان کرنے والوں نے بیان کی ہوتی، لکھنے والوں نے لکھی ہوتی۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، حنفی علماء، کبار علماء اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت ہمیں کہیں کسی حدیث سے ملتی نہیں۔ تو بتاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنی ہے یا حنفی نماز پڑھنی؟ جو شخص کلمہ پڑھنے والا ہے، جو آپ کی اطاعت کا اقرار کرنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوں، اس پر لازم ہے کہ آپ کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ جو شخص بھی آج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، یا تو وہ عشاء سے پہلے 4 نفلوں کا کوئی ثبوت لے کر آئے گا، یا پھر اگر ثبوت نہیں ملے گا تو کیا کرے گا کہ آئندہ عشاء سے پہلے 4 نفل نہیں پڑھے گا۔ عشاء سے پہلے 4 نفل کوئی نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معذور ہی ہے۔ اس کے بعد صفیں بنانی ہیں۔ کون کون سی بات ذکر کروں؟ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، مغرب کے بعد سے آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، صفیں بنانی ہے، اتنی تاکید کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اتنی تاکید۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی کرنے کے بعد، یعنی اقامت جب ہو جاتی، صفیں آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے بعد صفیں درست کروانے کے لیے دوبارہ سے واپس چلے جاتے، ایسے ہماری صفوں کو درست کرتے، ایسے درست کرتے جیسے کوئی شخص اپنے تیر کو درست کرتا۔ اور آپ کو پتا ہے نا، تیر کمان جب چلاتے تھے تو تیر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو تو نشانہ نہیں لگا، فارغ ہے، تھوڑی سی بھی ٹیڑھ آ جائے تیر میں تو تیر اپنا کام کرتا۔ صحابہ فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہماری صفیں سیدھی کرتے جس طرح کوئی شخص اپنے تیر کو سیدھا کرتا۔ تیر سیدھا نہیں تو نشانہ، اور صف سیدھی نہیں تو نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس وقت تک نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک صفیں درست۔ اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر، صحیح بخاری میں ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرواتے، آپ کیسے صفیں درست کرواتے؟ آپ کے حکم کے مطابق ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا چپکا لیتا تھا، ٹخنے سے ٹخنا چپکا لیتا تھا،
ایسے صفیں درست کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور فرماتے نماز کے لیے صفیں ایسے بناؤ جس طرح اللہ کے ہاں فرشتے صفیں بناتے، جس طرح فرشتے صفیں بناتے اس طرح صفیں بناؤ، درمیان میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ وسد الخلل، درمیان میں جو بھی خلل ہے، جو بھی فاصلہ ہے، اس کو، حدیث کے الفاظ ہیں، فاصلے کو، کوئی درار درمیان میں، اور یہاں کیا ہے، ایک بالشت ناپ کی، اور بتاؤ کس کا دین لے کر آئے؟ اور تمہارے پاس کون سی حدیث ہے؟ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے بے شمار فرمان ہیں، ہمارے پاس صحابہ کرام کی وہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرواتے تو ہم کس طرح صفیں درست کرتے تھے۔ اور یہاں دوسرا مذہب کیا ہے، دوسرا مسلک کیا ہے؟ قریب تو بالکل بھی نہیں لگنا، اگر ساتھ چھو گئے تو کرنٹ لگ جائے گا، بھی صاف درست ہو جائے گی نا، صاف کو درست نہیں کرنا، ایک بالش کا فاصلہ رکھنا ہے۔ بتاؤ کس کا دین ہے؟ کوئی ایک حدیث لے کر آؤ، پورے ذخیرہ حدیث میں بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی حدیث اٹھاؤ، ایک حدیث لاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ دو نمازیوں کا آپس میں ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں حدیث نہ ملے، مل جائے بہت اچھی بات ہے، آپ تو انعام کے مستحق ہوں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آئندہ سے ہم بھی ایک بالش کا فاصلہ رکھیں گے، ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی تو پھر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر جہنم ٹھکانہ بنے گا۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ پھر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ڈر جاؤ میرے رسول کی مخالفت کر کے، سینہ ٹھونک کر چل رہے ہو، اکڑے ہوئے ہو کہ ہم حنفی مذہب کے مطابق عمل کریں گے، جاؤ لے جاؤ اپنی حدیثیں، ہم نہیں سنتے، یہ کہتے ہیں نا۔ فرمایا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ دنیا میں بھی ایسے فتنے کا شکار ہو سکتے ہو، ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن سکتے ہو، اور آخرت میں دو دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہی کیا۔ میں نے تو 2 3 4 مثالیں پیش کی، بڑی مثالیں، درجنوں، سینکڑوں۔ اور ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جس کی بات کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات کو غیر مشروط طور پر مانا جاتا، اس کو چیلنج کیا جاتا، آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں، حدیث سننے کے بعد نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں، عقل میں آتی ہے تب بھی، عقل میں نہیں آتی تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی ہر ہستی کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، صحابہ کی بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، ایک آنے والا آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمن مریب، کہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والا مومن ہے یہ میرا صحابی، جس کے ایمان کی گواہی اور اللہ سے قرب کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسا صحابی! مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا وراثت کا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتا دیا، مسئلہ بتا دیا، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر یوں بتائے، ان کو علم ہی ایسے تھا، ان کو سمجھ ہی ایسے آئی، اور بتا کر کہتے ہیں کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھو تو یہی فتویٰ دے، جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھو تو یہی
یہی فتویٰ ملے گا، کیونکہ میں نے عین درست فتویٰ دیا ہے۔ وہ بندہ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی چلا گیا کہ چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ نا بس اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات سننی۔ اوہ ابو موسیٰ اشعری سے بڑا امام کون؟ صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، نبی کی بشارتیں پانے والا صحابی۔ مسئلہ ان سے پوچھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں تسلی کرنے کے لیے میں عبداللہ بن مسعود سے کیوں نہ پوچھوں۔ وہی مسئلہ جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ساتھ بتا دیا کہ میں ابو موسیٰ اشعری سے پوچھ کے آیا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، فَسَيُطَابِعُنِي، وہ بھی میرے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسئلہ بتانے والا کون ہے؟ صحابی رسول، جلیل القدر صحابی۔ مسئلہ پوچھنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ مطلب یہ صحابی بھی آپ کو آ کر فتویٰ دے دے، کوئی بات بتا دے، تو اس کی بھی تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کی بھی تحقیق۔ لیکن یہاں کہتے جی ہمارے امام صاحب نے بتا دیا، بس ہم آگے پوچھ سکتے، ہم تو فلاں امام کے مقلد ہیں، فلاں امام کی تقلید ہم پر فرض ہے، ہم امام کی بات آ جانے کے بعد کچھ نہیں پوچھیں گے، کچھ نہیں سنیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ غلط دے دیا، فتویٰ اپنے علم کے مطابق ٹھیک دیا، ان کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی، فرمانے لگے اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے مطابق فتویٰ دے دوں لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں گمراہ ہو جاؤں، میں ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں رہوں گا اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے مطابق فتویٰ دوں۔ اور ابو موسیٰ اشعری کا کوئی قصور، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اس کے باوجود وہ ہدایت پر، کیونکہ انہوں نے اپنے مطابق تو پورا سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا، جو علم تھا اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ لیکن حدیث آ گئی عبداللہ بن مسعود کے پاس، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معلوم ہے، آپ کے پاس یہی مسئلہ آیا تھا، آپ نے فتویٰ اور دیا تھا، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد بھی میں ابو موسیٰ اشعری والا فتویٰ دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا۔ اب بتاؤ، صحابی کا فتویٰ آ جانے کے بعد بھی اگر حدیث رسول مل جائے تو صحابی کا فتویٰ چھوڑ دینا فرض ہے، ورنہ گمراہی مقدر ہو جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آ جانے کے بعد اگر آپ کو حدیث معلوم ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے امام کی بات مانوں گا، میرے اوپر میرے امام کی تقلید فرض ہے، تو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ کیا ہے؟ لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا وَمَا أَنْتَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس وقت تو گمراہ ہو جائے گا، تو ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں رہے گا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہ اہل الحدیث کی سچی اور کھری دعوت، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور ہم اسی کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ذہن میں کوئی اشکال عقیدے کے حوالے سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کہ اہل حدیث یہ عمل کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے، بندہ ناچیز حاضر ہے دلیل دینے کی۔ لیکن یہ جو چند مسئلے میں نے بیان کیا، ابھی تو بہت سارے، ساری نماز ہی پڑھی ہے، روزے ہی پڑھے ہیں، حج پورا پڑھا ہے، زکوٰۃ کے سارے مسائل پڑھے ہیں، جہاں اختلاف ہے مسلمانوں میں وہاں بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا فرض اور لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جاؤ میرے نبی، مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی قسم اٹھائی، فرمایا محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، میں اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس وقت تک ان کا ایمان کا دعویٰ باطل ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ بنا لے، اور جب تک اس اختلاف میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان نہیں لیتے مومن ہو سکتے۔ جب تک آپ صف بندی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مان لیتے،
آپ مومن ہو سکتے جب تک آپ رفع الیدین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مان لیتے. آپ مومن ہو سکتے جب تک آپ گردن کے مسح میں محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مان لیتے. آپ مومن ہو سکتے. پھر کیوں دیر کرتے ہو؟ کیا انتظار ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ. کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں قیامت قائم ہو جائے اور اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے، یا فرشتے عذاب لے کر آ جائیں؟ اس کا انتظار کرتے ہو؟ موت کا انتظار کرتے ہو؟ قبر کا انتظار کرتے ہو؟ حشر کا انتظار کرتے ہو؟ تم نے اللہ سے کوئی گارنٹی لی ہے کہ کتنے سال تم نے زندہ رہنا ہے؟ اس دنیا میں کب تک تمہاری سانسیں چلنی ہیں؟ تمہیں کوئی علم ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نماز، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں اور آپ کی پیروی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. بھائی آپ سب احباب کے لیے کھانے کا پرتکلف انتظام کیا گیا ہے. کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی دوست